تفتیشی پروسیکیوٹر، جج، جیوری اور جلاد۔ معروف یوٹیوبر ڈکی بھائی کی ویڈیو وائرل ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ کیسے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے ایک افسر نے ان کی دوران تفتیش تذلیل کی اور بتایا کہ جج ان کی جیب میں ہیں۔ ایف آئی اے کا یہ والا شعبہ اب ایجنسی NCCIA بن چکا ہے۔ ڈکی بھائی نے تو لاکھوں روپے رشوت بھی دی یا ان سے لی گئی، مگر توہین مذہب کے کیسز میں ملوث کیے گئے افراد اور ان کے خاندانوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہوگا، یہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ ڈکی بھائی تو پھر بھی خوش قسمت ہیں کہ کہانی سنانے کے لیے زندہ ہیں۔ اسلام آباد ملک کا دارالحکومت ہے۔ یہاں کیس میں ملوث کیے گئے نوجوان عبداللہ کا سر کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ چونکہ تفتیشی، پروسیکیوٹر، جج، جیوری اور جلاد ایک ہی محکمے اور آفیسر تھے تو کچھ نہ بنا، بلکہ نوجوان بیٹے کے قتل کے مقدمے کی پیروی کرنے والے بزرگ والد پر بھی توہین مذہب کا کیس بنا کر ڈرانے کے بعد خاموش کرا دیا گیا۔ جس غلیظ افسر سرفراز چودھری پر ڈھکی بھائی نے الزامات عائد کیے، وہ خود اب اپنے منہ بولے والدین کے تھپڑ کھا کر جیل میں ہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ عام شہری ہو کر بغیر کسی جرم کے اس ملک میں محفوظ ہے تو اس کو بتاتے چلیں کہ یہ گزشتہ ہفتے پنجاب کے ضلع وہاڑی میں پولیس اہلکاروں نے گھر میں گھس کر وکیل محمد ذیشان اور اس کے کزن کو قتل کر دیا تھا۔ محمد ذیشان نے اپنی بار ایسوسی ایشن کے صدر کے ہمراہ قتل سے ایک دن پہلے ضلع کے پولیس آفیسر سے ملاقات کر کے بتایا تھا کہ مقامی SHO ان کے مخالفین سے مل کر قتل کی سازش بنا چکا ہے۔ تنازع زمین کا تھا، جس کا مقدمہ بھی درج تھا۔ 4 دنوں سے پنجاب میں وکلاء اس قتل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، مگر حکومت پنجاب پولیس کے ذریعے گڈ گورننس میں مصروف ہے۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسما جہانگیر کے وکلاء گروپ سے تعلق رکھنے والے عالمی شہرت یافتہ وکیل رہنما احسن بھون نے بھی اس قتل کی مذمت کی ہے اور پنجاب حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کارروائی کرے۔ 4 دن قبل ایک تقریب میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا تھا کہ ان کا تعلق وکیل رہنما احسن بھون کی پارٹی سے ہے۔ اس سے یاد آیا کہ مبینہ طور پر احسن بھون ایڈوکیٹ 2 ماہ قبل FIA کے ایک مقدمے میں مطلوب ملزم کے وکیل بنے۔ اگلے ہفتے وہ FIR ہی محکمے نے واپس لے لی۔ یہ والی سائنس ہر کوئی نہیں سمجھ پائے گا۔